السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ زلفی صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اپنی پاسپورٹ واپسی کے لیے۔ اس سے پہلے ہم یہ سن رہے تھے اور نون لیگ کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جلد وطن واپس آ رہے ہیں۔ اگر مریم صاحبہ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو کیا وہ بھی لندن جائیں گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں تبدیلی کی باتیں حقیقت ہیں یا افسانہ ہے؟ اور یہ باتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں کہ جب ابھی چند ہفتے ہی گزرے ہیں پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اب یہ تبدیلی آئے گی تو اس کے کیا محرکات ہوں گے، عوامل کیا ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ آج جو ڈیولپمنٹ رہی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا ہے۔ جو جج ہیں زیبا چودھری، ان سے متعلق جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس پر عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جمع کرائے گئے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میرا مقصد خاتون مجسٹریٹ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدالتوں کے لیے بہت احترام ہے۔ جج کے احساسات کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں تھا۔ پبلک ریلی میں نادانستگی میں ادا کیے گئے الفاظ پر افسوس ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ عدالتیں ہمیشہ معافی اور تحمل کے ساتھ اسلامی اصولوں کو تسلیم کرتی ہیں۔ ارشاد صاحب، اب ایک سوال یہ بھی تھا کہ عمران خان کو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنے اس بیان پر معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن آج جو انہوں نے وضاحت پیش کی وہ بہت کرٹیس ہے۔ انڈائریکٹلی آپ سمجھ لیں کہ وہ معافی کی ہی استدعا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک تھا یا کیٹیگوریکلی معافی مانگ لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں، اظہار افسوس جو ہے وہ بھی ایک معذرت ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے۔ میں تو آپ کے علم میں ہے کہ ڈے ون سے میرا یہ موقف تھا کہ عدالتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، ایک بڑے لیڈر کو جو مقبول لیڈر ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں اس کے فالوور ہیں، تو ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کے منصب سے بھی وہ نیچے کی بات تھی، اور اب اگر وہ معذرت کرتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں تو یہی ان کو زیبا ہے۔ دیکھیں، عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا، عدالتوں سے معذرت کرنا، عدالتوں سے اظہار افسوس کرنا، یہ کسی شخص کی اس میں بے عزتی یا توہین نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے دانستہ یا نادانستہ تو اس سے رجوع کرنے میں وہ کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ویسے بھی خان صاحب اب جس مقام پر ہیں، جس طرح وہ سیاست کر رہے ہیں، چومکھی لڑ رہے ہیں، وہ آل راؤنڈر ضرور ہیں، کرکٹ میں آل راؤنڈر ہیں، وہ ہر طرف چوکے چھکے بھی لگا سکتے ہیں اور بہترین بالنگ بھی کر سکتے تھے جب وہ کھیل رہے تھے، لیکن کم از کم سیاست میں جو ہیں کچھ اداروں کو، کچھ لوگوں کو اپنے تگ و تاز سے دور رکھنا پڑتا ہے، اعتراض کرنا پڑتا ہے، گریز کرنا پڑتا ہے، اور یہاں اس طرح سے سیاسی میدان میں سیاستدانوں کے ساتھ تو چومکھی ہو سکتی ہے، لیکن اداروں کے ساتھ چومکھی یا آل راؤنڈر کا رویہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر دیر آئے درست آئے، اگر خان صاحب کو احساس ہے یا ان کے جو اچھے مشیر ہیں انہوں نے مشورہ دیا ہے، تو میرے خیال ہے یہ صائب بات ہے۔ ان کو اس کنٹروورسی میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر کچھ غلطی ہو گئی تو اس سے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو زلفی بخاری صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ زلفی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے سیاست کی، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ دیوار سے کوئی ان کو لگا نہیں رہا، وہ خود لگنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی کسی طرف وہ پھینکتے ہیں بال، کبھی کسی طرف پھینکتے ہیں، اور اپنے لیے مسائل اور مشکلات خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر وہ زبان پر قابو پائیں اور فوکس جو ہے وہ صرف الیکشن تک رکھیں تو شاید ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ لوگ مشورہ نہیں دیتے خان صاحب کو کہ وہ صرف سیاسی میدان میں ہی سیاسی جدوجہد اور حکومت پر دباؤ بڑھائیں، نہ کہ اداروں کو بھی ٹارگٹ کریں؟ السلام علیکم جی۔ ارشاد صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہر چیز ایکسپلین کی ہے، اور آپ بالکل اپنی جگہ پہ درست فرما رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اور جیسے کہ کرکٹ کی آپ نے مثال دی، تو کرکٹ میں ایک ٹرم ہے کہ ڈونٹ ٹیک یور آئی آف دا بال۔
تو گیند کہیں اور جا رہی ہے, ہمیں کہیں اور نہیں جانا, تو کیوں ہم اپنی وکٹ ایک غیر مناسب طریقے سے دے دیں. تو اس لیے خان صاحب کا مقصد بہت بڑا ہے, تو اس بڑے مقصد میں اگر ہمیں کورٹ میں اگر کہنا ہو, جیسے کہ انہوں نے بڑے ایک اچھا آئی تھنک اظہار کیا ہے اپنے خط میں بھی, کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو, خاص طور پہ جو خاتون ہیں جج ہیں, تو اس کے لیے ان کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا. تو بات ایکچولی آتی بھی یہی ہے, کیونکہ جو خان صاحب نے بولا بھی ہے وہ ایک, تو اس کی انٹرپریٹیشن بہت بڑی ہے, تو اس میں ہم جتنا بھی ہم اس میں جائیں, آپ کے خیالات کچھ اور ہو سکتے ہیں. میں آج ہی ای میل اپنے اکاؤنٹنٹ کو لنڈن میں کر رہا تھا, تو میں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نہ کریں تو جلدی سے مجھے بتائیں, ادروائز آئی ول ٹیک ایکشن. اب ایکشن کا یہ تو مطلب تو نہیں تھا کہ میں لندن آ کے اس کو ماروں گا یا کچھ ایسے خدا نخواستہ کروں گا. ایکشن میں کے لیگل یا اس طریقے سے, اور ہم نے بھی اسی وقت ہی ہائی کورٹ میں اپلیکیشن ہی دی تھی جب ہم سمجھے تھے کہ شاید یہ مناسب نہ ہو. تو خیر بہرحال جیسے آپ نے بولا کہ آگے جانے کے لیے کئی دفعہ لیڈرز کو پیچھے بھی ہونا ہوتا ہے, سائڈ پہ بھی ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو بڑا جو منصوبہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے خان صاحب نے بالکل صحیح رہا. یہ بالکل ٹھیک ہے. لیڈرز کو بھی اور ایتھلیٹس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب انہیں لانگ جمپ لینا ہوتا ہے تو وہ پھر پیچھے جا کے بھاگ کے آتے ہیں. اچھا بخاری صاحب, آپ نے اپنی دوہری شہریت چھوڑ دی, یہ شہریت چھوڑنے کا مقصد کیا ہے, اور کیا اب آپ انتخابی سیاست میں آ رہے ہیں, حلقے کی سیاست کریں گے؟ جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انشاءاللہ اگلا الیکشن میں ضرور لڑوں گا. جب میں حکومت میں بھی تھا تو میں نے بولا تھا کہ میں ڈیول نیشنلز کے لیے لڑوں گا, لیکن یہ کوئی نہ کبھی سمجھے کہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے چاہے جو بھی ہو, میں اپنی برٹش نیشنلٹی چھوڑ کے ڈیول نیشنلٹیز کے لیے لڑوں گا. اور پارلیمنٹ میں آنے کے قاعدہ قانون ہے اور اس کے ہم احترام بھی کرتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ چھوڑی, اور اس وقت چھوڑی ہے جب ایک آپ کہہ سکتے ہیں انسرٹنٹی ہے یا ایک ٹرموئل ہے ملک کے اندر, تو کسی کو شک نہ ہو کہ چاہے جیسا بھی وقت ہو ہم یہیں ہیں, یہیں رہیں گے, یہیں جینا مرنا ہے. چاہے 4 سال جتنے لوگ کہتے ہیں. زلفی صاحب, یہ کون سے حلقے کا انتخاب کیا آپ نے, کون سے حلقے کا انتخاب کیا آپ نے؟ سر ہم اٹک کے ہیں ارشاد بھائی, ہم اٹک کے ہیں پوری فیملی. میرے تایا 4-5 دفعہ وہاں سے ایم پی اے رہ چکے ہیں, میرے بڑے بھائی, میرے بڑے کزن یاور بخاری صاحب وہاں سے ایم پی اے ہیں, تو اٹک سے ہی. جی تو میجر صاحب کا کیا ہوگا زلفی صاحب؟ وہ تو پہلے بھی نالاں تھے کہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہیں اور مشیر, اور وہ اپنے شکوے پہنچاتے رہتے تھے خان صاحب کو. آلدو جب مشکل وقت آیا وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, تو وہ پہلے 2 حلقوں سے لڑتے تھے, اب ایک حلقہ آپ کا ہو جائے گا. کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے؟ جی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. جی جو طاہر صادق صاحب کا حلقہ ہے جس سے وہ ایم این اے ہیں, انشاءاللہ امید یہی ہے کہ وہ وہیں سے ایم این اے رہیں گے. زلفی صاحب, یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اب یہ بات صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے پشاور میں جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے کہی ہے کہ میری کوشش ہے, انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ جی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اور عمران خان اور کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کروں, مفاہمت پیدا کروں. تو آپ کے علم میں ہے کہ کوئی درون پردہ مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی مفاہمت کی کوششیں کامیابی کی طرف چل رہی ہیں؟ میں نے سچ پوچھیں بیان پریزیڈنٹ صاحب کا اخبار میں ہی پڑھا تھا, میری ان سے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی اس پہ. لیکن بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ اگر ہو, ایک سمپل سا موقف ہے جس پہ آئی تھنک 2 رائے نہیں ہے کہ عوام بھی کھڑی ہوئی ہے اس میں, چاہے آپ اپوزیشن, چاہے آپ گورنمنٹ کے بھی ہوں یا دوسری پارٹی کے بھی ہوں. آئی تھنک اس میں کوئی 2 رائے نہیں رکھتا کہ عوام بھی اس سٹانس پہ کھڑی ہوئی ہے. نہیں, میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ خان صاحب کے بہت قریب ہیں, قریبی حلقے میں ہیں, تو آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے خان صاحب نے آپ سے ذکر کیا ہو یا آپ کے ذاتی علم میں آیا ہو؟ میرے علم میں کوئی نہیں ہے جی کہ کوئی بات چیت یا ایسے کچھ ہوئی ہے. میں نے پریزیڈنٹ علوی صاحب کا بیان پڑھا تھا اخبار میں. جی اچھا بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف اگر جس طرح پریزیڈنٹ صاحب فرما رہے ہیں آپ کی حکومت کے ساتھ
باقی کوارٹرز کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو کیا ہوگا؟ کیونکہ کرپشن کے معاملے پہ آپ 3 سال 8 ماہ کی حکومت میں خود کو پروو نہیں کر سکے، ایک بھی ملزم مجرم نہ بن سکا۔ دوسرا آپ کا جو ابھی نیریٹو ہے، اگر آپ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ہائبرڈ نیریٹو سامنے آئے گا، تو وہ فالوورز جو آپ کے ساتھ آپ کے بیانیے پہ ہیں ان کے لیے نیا سامان کیا رکھیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک نیریٹو تو آئی تھنک فیصل بھائی بنا ہوا ہے پورے ملک میں۔ نیریٹو جو یہ مداخلت ہوئی ہے، نیریٹو جو یہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، نیریٹو یہ کہ ایک پورے چوروں کا ٹولہ جو ایک بن کے ایک پی ڈی ایم بنی ہے، جس میں دنیا بھر میں ایک مذاق بنا ہوا ہے، یہ نیریٹو تو بہت سٹرونگ ایک نیریٹو ہے۔ چاہے ہماری حکومت کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اس طریقے سے ہو۔ تو نیریٹو تو وہ ہیں۔ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، دیکھیں یہ میں آپ کو کھول کے کہتا ہوں، اس میں دو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بری بات ہے۔ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ 4-5 منسٹریز اچھی چلاتے ہیں، کئی میں آپ کی توجہ اس طریقے سے نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے لیکن آپ شاید اس میں کامیابی نہ پا سکیں۔ اکاؤنٹیبلٹی میں ہم تو کورٹس تک لے گئے تھے، سب کچھ، ہر چیز پھر کورٹس کے ہاتھ میں ہے، کورٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، تو ہم نے تو وہ آخری اینڈ تک ہم لے گئے تھے۔ ہاں، اس سے کیا ہم بہتر کر سکتے تھے کہ 400 کیسز کے باوجود ہم 2-3 کیسز پہ کانسنٹریٹ کرتے، اس کو بالکل اپنی اینڈ تک لے کے جاتے، رزلٹ نکال کے آتے؟ ہاں، یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک 3.5 سال کی گورنمنٹ میں آپ کی ساری منسٹریز اچھا کریں۔ آپ کی کئی منسٹریز نے اچھا کی ہے، چاہے احساس ہو، چاہے آپ کی فارن منسٹری اور ایجوکیشن وغیرہ، لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی کی منسٹری آپ کی اس طریقے سے کامیاب نہیں تھی تو ٹھیک ہے، اس میں ہمیں اور غور کرنی چاہیے کہ بہتر لوگ لگانے چاہیے اس طرف۔ اچھا، ایک ایشو، بہت بڑا ایشو جو ہے پنجاب کا ہے۔ پنجاب آپ کے پاس ہے، 60% آبادی کا صوبہ آپ کے پاس ہے، لیکن یہاں جو خبریں منظر عام پر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے مطمئن نہیں ہیں، پھر زرداری صاحب اور کچھ دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں دوبارہ پنجاب میں حکومت بنانے کی۔ میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کو رخصت کیا جائے اور حکومت لائی جائے مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی۔ تو ایک تو ایسی اطلاعات آپ کے پاس بھی ہوں گی، اس کا توڑ آپ کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کا ایک پھر کوئی فارورڈ بلاک تو پنجاب میں نہیں بن رہا؟ دیکھیں، یہ ضرور کئی لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، زرداری صاحب کی یا پی ڈی ایم کی، لیکن یہ صرف خواہش ہی ہے، اس میں حقیقت بالکل نہیں ہے، بے بنیاد ہے یہ۔ پرویز الہی صاحب اور خان صاحب کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، پی ٹی آئی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پھر سے ایک اور موقع آزمانا چاہتے ہیں پنجاب میں آ کے اور کوئی فورڈ بلاک بنا کے یا کوئی لوگوں کا ضمیر خریدنے کے لیے، تو 100 بسم اللہ وہ پھر سے کوشش کریں، لیکن وہ پھر سے ناکام ہو جائیں گے جیسے پچھلی بار ان کو ناکام کیا تھا۔ جی، ایک ذرا میں مشکل سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب 9 نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، واحد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے جو 9 نشستوں پر کھڑے ہوں گے۔ یہ جو خان صاحب بھی کہتے ہیں، آپ کے باقی ساتھی بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے توشہ خانے کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، آپ کے مخالفین کی جو تمنا بر آتی ہے، خواہش پوری ہوتی ہے، تو پھر یہ 9 نشستیں آپ پلیٹ میں رکھ کے پی ڈی ایم کو پیش کریں گے یا کوئی متبادل حکمت عملی بھی آپ نے سوچی؟ ارشاد بھائی، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ چیز تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس وقت پاکستان ابزارب کر سکتا ہے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن؟ چاہے کوئی بھی اس وقت، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی اور ہو، کیا وہ افورڈ اور ایکچولی ابزارب کر سکتا ہے خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن، اس لحاظ سے کہ کیا ملک
ایکسیپٹ کرے گا اور جو اس کا آفٹر میتھ اور جو ریئیکشن ہوگا عوام کا، کیا وہ اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ کیا اس حالات میں الیکشنز ہو بھی سکیں گے؟ سوال تو یہ آتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن کی یہ کوشش کریں گے، لیکن ایک ہر سپنج کی ایک ابزارپشن ریٹ ہوتی ہے. تو اگر پانی بہت اگر آ جائے سپنج کے اوپر بھی تو نیچے سے پانی نکل جاتا ہے، اوپر سے آتا ہے ابزارب نہیں ہوتا، نیچے سے ہی نکل جاتا ہے. تو خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی اس طریقے سے ہے کہ یہ سنبھال نہیں سکیں گے. کوشش ضرور ہوگی لیکن سنبھال نہیں سکیں گے. جیسے کہ یہ گورنمنٹ ہے، لے تو لی لیکن سنبھال نہیں پائے. دیکھیں بھٹو صاحب کی سزائے موت ہوئی، کہنے والے کہتے ہیں کہ جی چڑیا نے پر نہیں مارا. جناب نواز شریف صاحب بھی ایک پاپولر لیڈر تھے، حکومت میں تھے، وزیر اعظم تھے، وہ بھی نااہل ہوئے تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں ان تینوں میں جی. ایک تو وقت اور تھا، پھر بھی پوری عوام نکلی ہوئی اور ہر بندہ اپنے اپنے ذریعے سے یوٹیوب پہ وی پی این پہ وغیرہ دیکھ کے وہ آگے آ رہے ہیں. کس تعداد میں آگے آ رہے ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تصویریں اور آپ سب کو پتہ ہے. دوسری چیز کہ کیا بھٹو صاحب اس وقت اتنے پاپولر تھے جتنی ان کی پہلی عروج تھی؟ تیسری چیز نواز شریف تو کبھی بھی اس طریقے سے پاپولر نہیں تھے، اسٹریٹ پاور تو کبھی بھی ان کی اس لحاظ سے تو تھی نہیں. جو خان صاحب ہیں اس وقت، نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہ نواز شریف مطلب ایک کلوز بھی نہیں آئے اس طریقے سے. اور جو اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ ایک چیز کو چپ نہیں کرا سکتے کہ جی خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، ڈک دیں گے اور پنڈی اسلام آباد میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لاہور میں پتہ نہیں چلے گا. نیوز نکلنے سے پہلے ہی نکل جاتی ہے، پتہ چلنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتی ہے. اس لیے میں بار بار اپنے کولیگ سے آرگیو بھی کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے. زلفی صاحب کئی ممالک میں، اس میں گلف کے کنٹریز بھی ہیں، ایران بھی ہے، چائنا بھی ہے، سوشل میڈیا ہے ہی نہیں، یا یہاں بھی 8 دن کے لیے 1 مہینے کے لیے بند کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے بھی بند ہوتا رہا، پہلے بھی یوٹیوب ہم نے سال 1 بند رکھا تھا، تو یہ بھی تجربہ تو ہو سکتا ہے. کل بھی تو 1 گھنٹے کے لیے بند ہوا یوٹیوب. اگر آپ جی ہوا تھا لیکن عوام کو کوئی فرق نہیں پڑا. بات یہ ہے کہ آپ جن ملکوں کی آپ نے بات کی ہے، یہاں وہاں ایک قسم کی مونارکی ہے یا مونارکی ہے اور ایک یا ڈکٹیٹرشپ ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ملکوں میں بھی اگر کوئی لیڈر ایسا اٹھے جس کی پاپولیرٹی خان صاحب کی میں کہتا ہوں 50% بھی ہو، 20% بھی ہو میں کہتا ہوں، تو ان ملکوں کو بھی بڑا مشکلات سامنا کرنا پڑے گا اگر کسی لیڈر کے پاس بھی 20 یا 30% ہو جو خان صاحب کے پاس ہے. مسئلہ کہ وہ کیونکہ ڈیموکریٹک تھے نہیں تو پہلے سے بڑے گارڈز اور فائر والز اور ہر چیز بنی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. ہم تو الحمدللہ پھر بھی ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سوائے اس چند مہینوں میں بڑا ایک کھل کے میڈیا سوشل میڈیا پہ چینلز بھی ہمارے کتنے زیادہ ہیں، چاہے پرائیویٹ چینلز ہوں، سوشل میڈیا بھی بڑی وائرل اور ایکٹیو اور فری ہے. یہ تو ابھی جا کے ان نے گیگنگ شروع کی ہے پچھلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں، ورنہ تو کافی فری تھا. تو وہ بند کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو پہلے سے بند تھا تو پھر وہ آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساری چیزیں ان پلیس ہوتی ہیں. لیکن اس وقت سوشل میڈیا کو کمپلیٹلی بند کرنا بڑا مشکل ہوگا، ٹیکنیکلی بھی، ٹیکنالوجیکلی بھی اور مورلی بھی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے رجوع کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے اپنے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے، اور جو ان کی جانب سے استدعا کی گئی ہے اس میں ایان علی اور پرویز مشرف کیس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ رمضان شوگر مل میں نیب چالان ابھی تک پیش نہیں کر سکا. بہرحال اب مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں واپس انہیں ملتا ہے یا نہیں. لیکن ارشاد صاحب ایسے وقت میں جب نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھیں اور مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ طلب کرنا، لازمی نہیں ہے کہ وہ برطانیہ ہی جائیں گے، وہ کہیں اور بھی مطلب جا سکتی ہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں، جب تک عمران خان صاحب اہل ہیں
اور باہر ہیں، اور پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، تو میاں نواز شریف صاحب تو ملک میں نہیں آتے، کیونکہ ان کی شرط یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کریں، مجھے اہل کریں، یہ یقین دہانی ہو کہ میں جیل میں نہیں جاؤں گا، اور وہ اس صورت میں جیل میں نہ جانے کا ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام آباد کے پاس وفاقی حکومت کے بعد اپنی جیل ہی نہیں ہے، جیل نہیں ہے، بن رہی ہے مدتوں سے، وہ بنی نہیں ہے ابھی۔ پرابلم یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی 4 بار اچھا، کہہ چکے یہ ہیں تو جیل کبھی بنا رہے کسی نے کسی وفاقی حکومت نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا بندہ ہوگا جس کو جیل جانا پڑے گا اور وہ پنجاب کی جیل میں جائے گا اور پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہوگی، تو اس لیے جیل بنائی نہیں ہے، وہ اڈیالہ جیل ہے، وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے قبضے میں ہے۔ اصل میں تاریخی حوالہ ہے نا، پہلے پی ایم آفس بھی پنڈی میں تھا، اپنا ڈی سی، اچھا ڈی سی ہاؤس بھی نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے گھر ہیں نا، تو ڈی سی کا بھی کوئی گھر نہیں ہے اسلام آباد۔ اس وقت تو یہ سوچا نہیں گیا تھا نا کہ اس طریقے سے بھی ہوگا، تو اب یہی صورت ہو جاتی ہے کہ ان کو پاسپورٹ ملے اور یہ ابا جان کے پاس چلی جائیں، لیکن اس کے ایک سمبولک ویلیو ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو فرسٹریشن ہے مسلم لیگ نون کے اندر، کارکنوں کے اندر، لیڈرشپ کے اور خاندان میں، وہ یہ ہے کہ یہ کیسی ہماری حکومت ہے کہ وزیر اعظم کے بڑے بھائی ملک میں نہیں آ سکتے، اور جو پاپولر مسلم لیگ کے اندر آئیڈینٹی ہے، ایک پاپولر جو لیڈر ہے مریم صاحبہ، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی، باپ اور بیٹی مل ہی نہیں سکتے، تو یہ حکومت بھی ہماری ہے، ہماری حکومت ہے، تو خواہ وہ جا کے وہاں مستقل نہ رہیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ اگر وہ چلی جائیں گی تو یہ تاثر دور ہو جائے گا کہ نہیں جی آزاد ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آزادی ہمیں حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتوں کا کیا موڈ ہے، اور کیا پہلے تو بہت زیادہ ریلیف ملتا رہا ہے نا شریف خاندان کو، تو اب بھی مل سکتا ہے۔ اچھا، یہ ارشاد صاحب امپورٹنٹ بات یہ ہے، دیکھیے کہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ پرویز الہی صاحب کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، اور پنجاب میں تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اویس لغاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم کے سینئر رہنما ہے، بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ لغاری صاحب، یہ پنجاب میں پھر تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے یا فسانہ ہے، جسٹ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ یہ پنجاب کی حکومت اس وقت ارشاد عارف صاحب اتنی بیسیکلی ویک فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑی ہے۔ ان کے جو سپیکر کا الیکشن ہوا تھا وہ بھی اس وقت بہت ہی بیسک ایک فیکٹ کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہوا ہے، جہاں سیکریسی آف بیلٹ انشور ہی نہیں کی گئی تھی، اور ہر بیلٹ جس کے اوپر مہر لگا کے بیلٹ باکسز میں گیا تھا اس کے اوپر باقاعدہ جی سیریل نمبرز تھے۔ اچھا، تو وہاں کا سپیکر کا الیکشن، وہاں کی اسمبلی کا سٹاف، وہاں کی جو جس بیسس کے اوپر کسی اور کو کورٹس نے کوئی اور فیصلے دیے، اسی کے مخالف فاؤنڈیشنز اور گراؤنڈز کے اوپر کوئی اور فیصلے پنجاب کی حمزہ صاحب کے سی ایم کے الیکشن کے اندر دیے گئے۔ تو بدقسمتی سے، حالانکہ اسٹیبلٹی ہمارے ملک میں اور اس کی تمام پروونسز میں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت وہ فاؤنڈیشنز اتنی ویک ہیں، چاہے ایک حکومت کی ہوں یا کسی اور حکومت کی ہوں، کہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پنجاب کے اندر نہیں اچیو ہو سک رہی۔ اچھا، یعنی آپ کی امیدیں جو ہیں وہ کورٹ سے وابستہ ہیں کہ وہاں سے کوئی فیصلہ پرویز الہی صاحب کے خلاف آئے گا اور سپیکر کے خلاف آئے گا، یا آپ کوئی پولیٹیکل موو کر رہے ہیں، ووٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پرویز الہی صاحب کو؟ دیکھیے، ہماری امیدیں کسی کورٹ سے وابستہ اپنے پولیٹیکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو بیسیکلی جو پرنسپلز ان کی بیسس کے اوپر کورٹس اپنے فیصلے کرتے ہیں، ان کے اوپر ضرور امیدیں ہیں۔ ورنہ آئندہ بھی سپیکر کے الیکشن بیلٹ پیپر کے اوپر، اس قسم کے بیلٹ پیپر کے اوپر ہوں گے جو سیریل نمبرڈ ہوں گے، اور تمام الیکشنز کے اندر جو سیکریسی کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، جہاں آئین میں لکھا ہوا ہے سیکریسی آف دا بیلٹ ہیز ٹو بی انشورڈ۔ تو ہماری امیدیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو پی ایم ایل کیو کی جو ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے
جن گراؤنڈز کے اوپر ایک جی ڈیسیشن لیا تھا کہ کیوں کہ ووٹس کاؤنٹ کیوں نہیں ہو سکتے, وہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر دیٹ نیڈس ٹو بی ویری کیئرفلی کنسیڈرڈ, ورنہ جو ایک طرف کے ایک فیصلے اور دوسری طرف کے دوسرے فیصلے کا ایک بیانیہ ہے وہ مکمل طور کے اوپر درست ثابت جو ہو رہا ہے وہ جی مزید تقویت پکڑے گا. نہیں, اس میں لغاری صاحب چلیں یہ معاملہ کورٹ میں ہے, سب جوڈس ہے, لیکن کیا پرویز الہی صاحب کو ووٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ جو اتحادی حکومت ہے آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ بازگشت یہ ہے کہ زرداری صاحب پھر سے متحرک ہیں پنجاب میں. جی زرداری صاحب جو کام کر رہے ہوں یا ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اگر کر رہے ہوں گے ضرور کر رہے ہوں گے, لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت اور پرویز الہی کے درمیان اور جس قسم کی کابینہ بنی ہے وہ پہلے دن سے بہت ایک انکمفرٹیبل سچویشن ہے, جس کے اندر کیو اور پی ٹی آئی اس وقت پنجاب کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے, اور ان کی جو ہم آہنگی ہے اور جس قسم کی ایک پراپر کولیشن گورنمنٹ ایک سموتھلی جی چلتی ہے, جس طرح پرویز الہی نے ان کا ساتھ پہلے 4 سال جس بھی وجہ سے دیا, لیکن اس وقت وہ بہت ویک فوٹنگ پر ہیں کیونکہ صرف جی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کر کے رکھ رہی ہیں. پہلے تو اور بھی جی فیکٹرز تھے نا جو عمران خان نے خود ایکسیپٹ اور ایکنالج کیے ہیں کہ میں فلاں کو کہہ دیتا تھا فلاں چیز اپروو کروا دو, فلاں بجٹ اپروو کروا دو یا لوگوں کی حاضریاں جا کے لگوا دو. تو اس وقت تو میرے خیال میں صرف جی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں, تو ان حالات کے اندر ایک کمزور پنجاب پاکستان کے لیے ایک بہتر پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ثابت نہیں ہوگا. جی اچھا لغاری صاحب, بجٹ آپ کی حکومت دیا تھا, حمزہ شہباز صاحب کی حکومت نے دیا تھا, اور اب اس بجٹ کی نگرانی اور اس کے نگہبانی پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو توقعات تھیں آپ کی اور جو بجٹ آپ نے بنایا تھا اس کے اکارڈنگلی ڈیلیور ہو رہا ہے؟ بجٹ تو ذرا دور کی بات ہے جی, اگر آپ اجازت دیں اس سے زیادہ ایک اہم چیز ہے. 2 چیزیں ہیں جو اس پنجاب کی حکومت کو جنہوں نے ابھی فیس کیا ہوا ہے جس کی بہت اہمیت ہے. ہمارے جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع جو بہت بڑی کنٹریبیوشن کرتے ہیں ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کی, وہ اس کے اندر اگلے مہینے کے بعد کھاد اور بیج کی اویلیبلٹی اور زمینداروں کو اس قابل کرنا کہ وہ پاکستان کے خوراک کی سیکیورٹی کو انشور کروا سکے اور کنٹریبیوٹ کر سکے, وہ اس وقت کسی بھی پرائیورٹی کے اندر پنجاب گورنمنٹ کی بدقسمتی سے اس کی جتنے بھی میجرز ہیں وہ نہیں ہمیں دکھائی دے رہے, نمبر 1. دوسرا, بجٹ سے زیادہ ضروری جو ہمارا بلدیاتی نظام کا قانون پاکستان مسلم لیگ نون نے 1 مہینے کے عرصے کے اندر میں نے خود سی ایم صاحب سے کا انٹرسٹ پرووک کر کے اور ہم نے اپروو کروایا تھا اسمبلی سے, اس قانون کو دوبارہ تیسری دفعہ الٹا کیا گیا ہے آج غالباً. اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کہ جلدی الیکشن کروانے ہیں اس کے اندر دوبارہ انہوں نے قانون کو چینج کیا ہے. جس قسم کی ہم نے بیوروکریسی کے ہاتھ سے اور شکنجے سے اختیارات نکال کے مقامی حکومتوں کو بہت بڑا سٹیپ ہم نے اٹھایا تھا آج سے چند مہینے پہلے. جو اختیارات دیے تھے وہ سب افسر شاہی اور ڈپٹی کمشنر کے پاس واپس آج جو قانون پروپوز کیا گیا ہے جس کا ڈرافٹ وہ اس کے پاس واپس جا چکے ہوئے. تو یہ جو چیز ہے یہ تو بجٹ تو ایک جی سیکنڈری پوزیشن امپورٹنس کی ازیوم کر لیتا ہے. جو لوکل گورنمنٹ کا جو نظام جن اندھیروں میں دوبارہ یہ لوگ ہمیں دھکیل رہے ہیں, اور نون لیگ کی حمزہ شہباز کی پہلی تقریر کے اندر انہوں نے بلدیاتی اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کا کمٹ کیا تھا جو ہم نے کر کے دکھایا اس قانون کے تحت. بدقسمتی سے وہ ریورس ہوا ہے جی, جس کے اوپر ہر سیاستدان اور ہر کاؤنسلر کو جس کو فائنینشیل آٹونومی ہم نے پروپوز کی تھی اپنے قانون کے اندر, اس کو آج بہت سخت فکر مند ہونا چاہیے اس چیز کے لیے. اچھا اویس لغاری صاحب, میں واپس اس پنجاب کی تبدیلی پر آؤں گا. اگر
مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. آپ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے. 10-12 لوگ آپ توڑ بھی لیتے ہیں جو ناراض ہیں پرویز الہی صاحب سے, تو ان کے ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہو سکتے, تبدیلی تو پھر بھی نہیں آ سکتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی حکومت گر جائے اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو آپ تیار ہیں نئے الیکشن کے لیے؟ ارشاد صاحب, میرے خیال میں جو قانون ہے وہ یہ بات بھی بڑے کلیئرلی کرتا ہے کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر جو کسی صوبے کا گورنر ہوتا ہے, اچھا, وہ چیف منسٹر کو اپنی ہاؤس کی جی میجورٹی اور کانفیڈنس پروو کرنے کا کہہ سکتا ہے. اچھا, میں آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں, کب کہے نہ کہے وہ بالکل اس وقت انڈر کنسیڈریشن مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ گورنر کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے. جس صورت میں پرویز الہی صاحب کو 186 جی ممبرز کو اپنے حق میں وہاں کانفیڈنس شو کرنے کا ان کے اوپر وہ لازم ہو جائے گا اگر انہوں نے چیف منسٹری کی پوزیشن میں رہنا ہے. ٹھیک, اگر وہ نہیں شو کر سکیں گے تو وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے, جس کے بعد دوبارہ چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا. اس میں بھی اگر کوئی 186 نہ لے سکا تو رن آف کے اندر جو زیادہ ووٹ لے گا وہی سی ایم بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر جنوبی پنجاب یا سرائیکی وسیب کے ایم پی ایز جو ہیں عوامی نمائندے محسن لغاری صاحب سمیت, ان کی حب الوطنی کا امتحان ہے اور وہ حب الوطنی کا مظاہرہ کریں گے. میں حب الوطنی کی کسی کے اوپر نہ الزام لگا سکتا ہوں, نہ ان کو سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں, کیونکہ جو بھی ہوا انہوں نے سوال ضرور اٹھایا, لیکن اس سوال کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر اور آئی ایم ایف والوں کو خود انفارم کرنے کی اور تشہیر کرنے کی آفر بھی کی. تو میں کسی کی حب الوطنی کتنی ہے نہ اس کے حق میں سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں, نہ ان کے خلاف بات کرنا. اب درست فرما رہے ہیں. اچھا, یہ فرمائیں کہ اگر یہی کام جناب صدر عارف علوی صاحب کریں جو گورنر کر سکتا ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں, اگر وہ جناب وزیر اعظم سے کہیں اعتماد کا ووٹ لے, تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہاں اعتماد کا ووٹ آسانی سے ہو جائے گا؟ دیکھیے, ایک جمہوری عمل ہے, وہ اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ایکسرسائز کرنے کا ہر اختیار رکھتا ہے اور گورنرز بھی اختیار رکھتے ہیں. تو یہ فیڈریشن اور صوبے میں ارشاد بھائی جو آج کل ایک اور بدقسمتی سے وہ ٹٹ فور ٹیٹ والے معاملات چل رہے ہیں نا, کہ ایک پرچہ اس کے اوپر دوبارہ پرچے ادھر, یہ بھی ایک بہت بڑی جی وجہ ہے کہ پاکستان کے ان مشکل سیلاب کے خاص طور کے اوپر بعد آپ کسی سیریس بات کے اوپر اکٹھے ہو کے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, نہ سیلاب کے لیے, نہ 3 کروڑ ڈسپلیس لوگوں کے لیے, نہ محکمہ زراعت کے اندر باقاعدہ زراعت کے شعبے کے اندر غریب کسانوں کو دوبارہ کھاد اور بیج کی پروویژن کا ارینجمنٹس کرنے کے لیے, نہ ری ہیبلیٹیشن کے لیے, نہ ری کنسٹرکشن کے لیے, نہ پانی کے انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے. آپ دیکھیں پچھلے 2 ہفتے میں کتنی سیمینارز ہوئے اور کتنی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر پنجاب کے اندر ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ واٹر ڈسپرسل سٹرکچرز جنوبی پنجاب میں راجن پور اور دیرہ غازی خان میں کتنے بننے چاہیے اور ڈرینیں کتنی بننی چاہیے. یہ تو چیزیں ہماری ساری جو نیشنل پرائیورٹی کی چیزیں ہیں بدقسمتی سے اس وقت بیک برنر پر ہیں, اور نہ کسی پروگرام کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں, نہ سیمینارز ہو رہے ہیں, نہ گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کے اندر پھنسنے کے لغاری صاحب, جی ٹھیک ہے, بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کے علاقے میں چوٹی زیریں کے علاقے میں مریم نواز صاحبہ گئیں, ان سے ہم نے پوچھا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جلد واپس آ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی اب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اپنے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے. آپ کی لیڈرشپ, مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب, کیا ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور کیا یہ ملاقات پاکستان میں ہوگی یا لندن میں ہوگی؟ مجھے جی فرینکلی اسپیکنگ جس چیز کا معلوم نہیں ہے, میں ایسے نہ اس کے متعلق کو پریڈکٹ کر سکتا ہوں, نہ آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں. لیکن ہر پاکستانی کا ملک سے باہر جانا, واپس ملک کے اندر آنا ایک خاص جی قانون کے مطابق اس کی اجازت اور فری جی موومنٹ ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جائیں اور اپنے والد کے ساتھ ملاقات کریں, یا ان کے والد صاحب قانونی طور کے اوپر جب واپس پاکستان ہے وہ ان کو ملے, وہ ان کی اپنی پرسنل وہ چوائس ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ اویس لغاری صاحب.
مسلم لیگ نون رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اویس لغاری صاحب کچھ سیلاب سے متعلق بھی بات کر رہے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا بالخصوص جنوبی پنجاب میں جو منتخب لوگ ہیں، خواہ وہ اویس لغاری صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کے حلقے کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کے گھر ڈوب چکے ہیں، مویشی ڈوب چکے ہیں، مالی طور پہ نقصان ہو چکا ہے. ارشاد صاحب، جاوید لطیف صاحب کا ہر دن ایک بیان آتا ہے، کبھی وہ سلطان رہی کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، اور وہ یہ سوال پوچھتے ہیں جی عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب گرفتار نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، حکومت ان کی ہے، مشینری ان کے پاس ہے. سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا جاوید لطیف صاحب نے پارٹی بدل لی ہے؟ نہیں، اب سوال بھی آپ سے اور مجھ سے نہیں کر رہے، وہ اپنے وزیر اعظم سے کر رہے ہیں. اچھا، شہباز شریف صاحب سے پوچھ رہے ہیں. شہباز شریف سے وہ سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کچھ نہ کیا تو میں پھر جلوس نکالوں گا. اچھا. اور اس وقت سے ڈریں جب عوام سڑکوں پر نکل آئیں نواز شریف صاحب کے حق میں. تو ایک ٹی وی انٹرویو میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جب عوام نکلیں گے تو پھر وہ سنبھالنا مشکل ہوگا، کوئی ادارہ نہیں سنبھال سکے گا ان کو. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بھئی آپ کو کس نے روکا ہے، یا شہباز شریف صاحب کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ہم نے تو نہیں روکا ہوا. اصل میں جب یہ شیخ رشید صاحب بات کیا کرتے تھے نون اور شین کی تو وہ کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، لیکن عملاً تو اب وہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا، نہیں وہ سر ارشاد صاحب اس میں دیکھیں ان کے سربراہ نواز شریف صاحب ہیں، حکم ان کا آج بھی چلتا ہے. نہیں چل رہا نا، گروپ بندی تو اس میں ہے نا، گروپ بندی تو ہر سیاسی جماعت میں ہے. حکم نہیں چل رہا نا. حکم اگر چل رہا ہو تو ان کے حکم کے مطابق جو کم از کم اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق میں جولائی کے پہلے ہفتے میں پاکستان جا رہا ہوں. جی. اب کون سا مہینہ ہے؟ ستمبر. جولائی کے بعد اگست، اگست کے بعد ستمبر، جی. اور یہ ہفتہ بھی مکمل ہونے والا ہے. تو ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، اس کا مطلب ہے ان کا حکم نہیں چل رہا. نہیں، اب پارٹی میں تقسیم تو ہوتی ہے ارشاد صاحب. پی ٹی آئی میں بھی بہت سے لوگ جو عمران خان کے ایکسٹریم نیریٹو کی وجہ سے کچھ ریزرو ہوئے پڑے. پیپلز پارٹی میں بھی اس طرح رہی، لیکن یہ ابھی باضابطہ طور پہ تو سپلٹ نہیں ہوئی. ایک ہوتی ہے پارٹی کے اندر دو ایم این اے کے آپس میں نہیں بن رہی، ایک وزیر کی دوسرے وزیر سے نہیں، ایک گروپ کی دوسرے گروپ سے نہیں بن رہی. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ عمران خان کے خلاف کوئی گروپ ہے کہ عمران خان کا پالیسی کے خلاف وہ بات کرے، وہ تو نہیں ہے نا. یہاں یہ ہو رہا ہے جو میں نے مثال دی ہے اسحاق ڈار صاحب کی کہ وہ نہیں آ پائے. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب یا تو وہ غلط بیانی کر رہے تھے، نواز شریف صاحب نے ان کو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود کہہ دیا. اگر وہ درست کہہ رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ بات نہ کہیں کہ وہ، ورنہ وہ اسی دن نواز شریف صاحب کہہ دیتے کہ بھئی یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ تو نہیں جا رہا. کیونکہ اسپیشلی ان سے سوال ہوا کہ آپ کو نواز شریف صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ہاں ظاہر بات ہے ان کے کہنے پر میں یہ بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب آنا چاہتے تھے. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی رک جائیں نہ جائیں. نواز شریف صاحب آنا چاہتے تھے سعودی عرب. اطلاعات باقاعدہ ٹی وی پر خبریں چلوائی گئیں. خبریں چلی نہیں تھی، چلوائی گئی تھی. مریم نواز صاحبہ نے اس جہاز میں جو سرکاری جہاز جا رہا تھا میاں شہباز شریف صاحب کا، ساتھ جانا تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان کے جہاز میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھتیجی قائد مسلم لیگ کی صاحبزادی نے جانا تھا، لیکن وہ نہیں جا پائیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو کچھ نہ کچھ یہ ہے. اور جاوید لطیف صاحب بھی اس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں یا اس کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جناب والا نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے، مریم صاحبہ کیوں نہیں جا سکتی. اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ جس طرح چلائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں. اب آج یہ کہنا پڑا خواجہ آصف صاحب کو، جو مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. 6 مہینے ہو جائیں گے تو وہ منسٹر نہیں رہیں گے کیونکہ وہ کسی ہاؤس کے الیکٹڈ ممبر نہیں ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں.
تو اس 6 مہینے میں ان کو سینیٹر منتخب کرانا یا MNA منتخب کرانا کس کی ذمہ داری تھی؟ اب تو بڑا بہترین طریقہ تھا نا، 3 سیٹوں الیکشن لڑوایا تھا، کراچی سے ہار گئے تھے نا، تو ایک اور لڑا دیتے. یہ 25 کو ہو رہا ہے نا الیکشن، پھر تو عمران خان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. اتنی ہائپ ملتی دنیا میں، ان کا نام ہوتا کہ عمران خان کے مقابلے میں ہائپ تو ابھی بھی ہے، وزیر خزانہ ہیں، اب وہ عمران خان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اور زیادہ نامور ہو جاتے. نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں وہ ہار جاتے؟ وہ جیت جاتے. نہیں، ہار جیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. عمران خان کو ہرانا کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے. ہرانا ان کے لیے ایک بڑی تو بات ہے. ہراتے نا، لڑتے نا الیکشن. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کی بھی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے. مفتاح اسماعیل کی بھی کہیں نہ کہیں ٹانگ کھینچی جا رہی ہے نا، کہ آج کے دن تک دیکھیں شوکت ترین صاحب بن گئے نا سینیٹر. جی، حفیظ شیخ نہیں بن سکے، شوکت ترین کو بنوا لیا انہوں نے. تو ان کو ابھی تک اگر نہیں بنوایا گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. تو فرسٹریشن جو جاوید لطیف صاحب کی ہے وہ یہی ہے کہ جی وہ جو حلقہ مریم صاحبہ کا ہے یا نواز شریف صاحب کا، وہ اپنے آپ کو احساس محرومی کا شکار سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی نہیں، شہباز شریف ڈاج کر رہے ہیں. نہیں، ڈاج نہیں کر رہے. شہباز شریف صاحب کی اپنی مجبوریاں ہیں. شہباز شریف صاحب جو شخص اقتدار میں ہوتا ہے، جس پر ذمہ داری ہوتے ہے، وہ پھر جواب دہ بھی وہ ہوتا ہے ہر معاملے کا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری نبھائیں شہباز شریف صاحب اور جواب دہ وہ ہوں جاوید لطیف صاحب کو یا مریم صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو. یہ مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.